اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ ناظرین پروگرام دیکھ رہے ہیں مستقبل بیٹھک کراچی اسٹوڈیو سے، میں ہوں راشد بخاری۔ قوم کی صورتحال، ملک کے معاشی، معاشرتی، مذہبی، سیاسی بگڑتی حالات آپ دیکھ رہے ہیں۔ دن بدن مسائل جو ہے وہ خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ان کو کیسے حل کیا جائے؟ طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ آئے دن کوئی نہ کوئی نیا مسئلہ عوام کے سامنے آ جاتا ہے۔ 47 میں بننے والا پاکستان 2023 میں بھی اوپر جانے کے بجائے ڈاؤن فال پر جا رہا ہے۔ سیاستدان اس کے ذمہ دار قرار دیے جاتے ہیں اور شاید ہیں بھی، لیکن وہ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بجلی، گیس اور اس کے علاوہ مہنگائی اور دیگر بہت سارے ایسے معاملات ہیں جن کو ٹھیک کرنا بہت زیادہ ضروری ہے، اور یہ تمام کام اسمبلیوں میں جانے والے لوگوں کے ذمہ ہوتا ہے کہ وہ آئین سازی کریں، قانون سازی کریں، عوام کی فلاح و بہبود اور بہتری کے لیے قانون بنائیں، ان کو ریلیف دیں، مگر ایسا نہیں ہوتا۔ کبھی وہ یہ توق جب ان سے سوال کیا جاتا ہے عدلیہ کے گلے میں ڈال دیتے ہیں، کبھی وہ اسٹیبلشمنٹ کے ذمہ لگا دیتے ہیں، اور وہ خود بڑے معصومانہ طریقے سے جواب دیتے ہیں کہ ہمیں تو پتہ نہیں۔ وہ کسی نے کیا خوب کہا ہے کہ جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے، بات تو سارا جانے ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ گھبرانا نہیں، اور کوئی تو یہ بھی کہہ دیتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو۔ کوئی کہتا ہے کہ روٹی، کپڑا اور مکان ہم آپ کو دیں گے، مگر عوام بیچاری وہیں کی وہیں ہے۔ اور پھر ہمیں یہ بھی کہا گیا کہ آپ نے بالکل گھبرانا نہیں، ہم IMF کے دروازے پر بالکل بھی نہیں جائیں گے۔ لیکن 2018 کے بعد عوام نے جو خواب دیکھے تھے، جو وہ سوچ رہی تھی کہ جب ہم صبح اٹھیں گے تو ہمارے ملک میں انقلاب آ چکا ہوگا، واقعی انقلاب آ گیا۔ مہنگائی کا، مہنگی بجلی کا، بے روزگاری کا، لاکھوں افراد آپ کے ملک کو چھوڑ کر جا چکے ہیں، جا رہے ہیں اور جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ یہ ساری وہ افرادی قوت ہے جو آپ کے ملک کی ترقی کے لیے اہم کردار ادا کر سکتی ہے۔ اب ان تمام مسائل کا حل یہ ملک جو مملکت خدا داد ہے کیسے ٹھیک ہوگا؟ آج اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے اس بیٹھک کا اہتمام کیا گیا ہے۔ آج ہمارے ساتھ ایک معزز شخصیت جو کہ اپنی شخصیت میں خود محمود ہیں، لوگ بھی کہتے ہیں، آپ نے مختلف فورم پر انہیں سنا بھی ہے، لکھاری بھی ہیں اور بیسیکلی انجینئر بھی ہیں، اور ایک سیاسی پارٹی مستقبل پاکستان کے چیئرمین بھی ہیں۔ آئیے آپ کا تعارف کراتے ہیں، انجینئر ندیم ممتاز قریشی صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے۔ خوش آمدید سر۔ بہت بہت شکریہ بخاری صاحب۔ سر، میں نے جیسا کہ ابھی آپ کو بتایا کہ یہ سارے معاملات ہیں، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اتنی زیادہ یعنی جو ہمارے ملک میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور اس خطرناک صورتحال میں یعنی معیشت کی بحالی ضروری ہے یا الیکشن ہونا ضروری ہے؟ اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ پہلے تو مجھے آپ یہ بتا جی دیکھیے، میں تو بہت عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ الیکشن سے کچھ نہیں بدلے گا، اور معیشت کی حالت اب اتنی سنگین ہے کہ یقیناً پہلے معیشت پہ توجہ دینی چاہیے، معیشت کو پٹری پہ چڑھانا چاہیے۔ پٹری سے اتر گئی ہے جی، یہ جو ریل گاڑی ہے، یہ کہیں نہیں جا رہی، جی، ایک جگہ رکی ہوئی ہے، اور اس سے ہمیں ملک کو اور ملک کے عوام کو بہت نقصان ہو رہا ہے۔ تو میری نظر میں اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پہلے معیشت پہ پوری توجہ دی جائے، معیشت کو ٹھیک کیا جائے، اور جو مسئلے مسائل ہیں عوام کے، جن میں آپ نے سارے ذکر کیے ہیں، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، پریشانی ہے، لوگ خودکشیوں پہ اترے ہوئے ہیں، بے شک، تو یہ معاملے میرے خیال میں ان کو ترجیح دینی چاہیے۔ اور الیکشن کی جو سوچ ہے، اسے فی الوقت میرے خیال میں مناسب نہیں ہے کہ الیکشن کے بارے میں کہ الیکشن کیا جائے اس صورتحال میں۔ لیکن سر 60,839 ارب یعنی یہ قرضہ ہے قوم پر۔ اب ظاہر بات ہے سر، یہ 1 سال، 2 سال، 3 سال میں تو اتر نہیں سے رہا۔ اب یہ کیسے اترے گا؟ اب یہ عوام تو سر ادا نہیں کر سکتی، ان کے تو سر کھانے کے پیسے نہیں ہیں۔ جہاں آٹا آپ کو یعنی 10 کلو آٹا 1500 روپے میں آپ کو مل رہا ہے، تو وہ کیسے عوام یہ سارے قرضے اتارے گی؟ کیسے اترے گا؟ اس سلسلے میں میں نے مختلف اس موضوع پہ میں نے کالم بھی لکھے ہیں، اور دیکھیے اس کا حل میری نظر میں یہ ہے کہ جو قرضہ IMF سے اور جو خارجی بینک سے ان سے لیا گیا ہے، ہمیں ان بینکوں کو کہنا چاہیے کہ اب ہم اس قرضے پہ آپ کو سود ادا نہیں کریں گے، جی، اور اس کے علاوہ ہم فی الوقت اس قرضے پہ کسی قسم کی آپ کو پیمنٹ نہیں کریں، یعنی یہ قرضہ جو ہے یہ ہم فریز کر دیں گے، ابھی ہم آپ کو کوئی پیسے واپس نہیں کریں گے، اور بینکوں کو ہم یہ کہیں گے کہ دیکھیں یہ جو قرضے لیے ہیں یہ عوام نے نہیں لیے،
یہ عوام کے سیاسی لیڈرز نے لیے ہیں۔ آپ بطور بینک آپ جب قرضہ دیتے ہیں تو آپ ایک رسک لیتے ہیں کہ یہ قرضہ شاید ہمیں واپس نہیں ملے گا، تو آپ نے اور آپ کو اس رسک کے لیے آپ کو ایک سود ملتا ہے۔ تو ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے، یہ قرضے آپ نے دیے، ہماری کرپٹ لیڈرشپ کو دیے، یہ قرضے عوام کے فائدے میں نہیں آئے، ان میں سے پیسے چوری ہوئے اور ہمارے جو یہ کرپٹ لیڈرز ہیں ان کے سوئس بینک اکاؤنٹس میں یہ پیسہ چلا گیا۔ اب اگر آپ کو یہ پیسہ چاہیے، یہ مستقبل پاکستان کہے گا، پالیسی ہے، یہ ہماری پالیسی ہے کہ اگر آپ کو یہ پیسہ چاہیے تو یہ پاکستان آپ کو ابھی ادا نہیں کرے گا۔ ہاں، کیونکہ اس میں حکومت کا ایک کردار تھا، تو ہم آپ کو یہ وعدہ کرتے ہیں کہ آپ کا جو پرنسپل ہے ہم سود قطعی طور پہ ادا نہیں کریں گے کسی صورت میں۔ جو ماضی میں سود جمع ہوا ہے یا جو مستقبل میں سود جمع ہوگا وہ ہم آپ کو واپس کبھی نہیں کریں گے، کیونکہ ایک تو ہمارے دین کے خلاف ہے، دوسرا اور جو آپ کا جو پرنسپل اماؤنٹ ہے، جو قرضہ آپ نے دیا تھا ہمیں شروع میں، وہ ہم آپ کو اپنے شیڈیول سے واپس کریں گے۔ ہم آپ کو گارنٹی کرتے ہیں کہ یہ پیسہ آپ کو مل جائے گا، لیکن ہمارے شیڈیول سے، آپ کے شیڈیول سے، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ جو کہ آپ کے ساتھ انہوں نے ہمارے جو نالائق نااہل فاسد سیاستدان ہیں ان کے ساتھ آپ نے یہ معاہدے کیے تھے، آپ کو اگر یہ پیسہ چاہیے تو آپ ان سے دیں، ہمیں عوام پاکستان کو، حکومت پاکستان کو آپ معاف کریں، یہ قرضہ آپ نے ہمیں نہیں دیا، ہم تنگ گئے ہیں کیونکہ یہ ہمارے نالائق سیاستدان تھے، انہوں نے یہ پیسہ دیا، آپ کو اگر چاہیے تو آپ ان کے پاس جائیے، ہم آپ کو واپس نہیں کریں گے۔ یہ واحد طریقہ ہے کہ ہم اس قرضے کا جو ایک بوجھ ہے اس سے نکل سکتے ہیں، اور میرے خیال میں یہ جائز طریقہ ہے، یہ مناسب طریقہ ہے، اور اسی پہ ہمیں اب عمل کرنا چاہیے، ورنہ کوئی مستقبل نہیں ہے پاکستان کا۔ اگر یہ قرضہ ہمارے گلے ٹنگا رہا تو یہ ملک نہیں بچ سکتا۔ یہ ایک ایسا مسئلہ ہے، یا قرضہ واپس کریں یا آپ موت کا سامنا کریں۔ اتنی خطرناک سچویشن۔ تو سر پھر اس کے لیے یعنی آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلے معیشت کی بحالی ہو اور پھر آپ اس کے بعد الیکشن کی طرف جائیں؟ بالکل ایسا۔ لیکن سر ابھی حال ہی میں نواز شریف صاحب جو ہے وہ ملک واپس آئے ہیں اور نون لیگ اس کو ایز اے نجات دہندہ بنا کر پیش کر رہی ہے۔ اب یہ عوام دیکھیں نا جی، اب قرضوں کی بات ہو رہی ہے، اب ان کے دور میں بھی لیا گیا، پی ٹی آئی کے دور میں بھی لیا گیا، ان کے بہت بڑے دعوے تھے کہ ہم آئی ایم ایف کے پاس بالکل نہیں جائیں گے، ہم کشکول توڑ دیں گے، اور بہت بڑے بڑے دعوے کیے گئے، وہ بھی آئی ایم ایف کے پاس چلے گئے۔ اچھا، پی ڈی ایم سرکار نے بھی یعنی انتہا کر دی قرضوں کی، اب یہ نواز شریف کو دوبارہ لایا جا رہا ہے اور یہ یعنی پیش کیا جا رہا ہے کہ وہ نجات دہندہ ہے، اس کے بارے میں سر آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ پیش کیا جا رہا ہے یا واپس لایا جا رہا ہے؟ جی، تو مجھے پتہ نہیں کہ کون ان کو واپس لا رہا ہے یا کون پیش کر رہا ہے، لیکن میں آپ کو بس اتنا کہنا چاہوں گا، اور یہ ہم مستقبل پاکستان شروع سے کہتے آئے ہیں کہ پاکستان کا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ جو لوگ ہماری سیاست میں آتے ہیں اور جو لوگ ہماری اسمبلیوں تک پہنچتے ہیں، وہ لوگ عموماً ہماری قوم کے سب سے نااہل، نالائق اور فاسد اور بے وفا لوگ ہیں۔ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے۔ تو اور اس میں یہ سارے سیاستدان شامل ہیں جن کے نام آپ مل گئے، میں نام نہیں لینا چاہ رہا کسی کا، لیکن میں آپ کو کہہ سکتا ہوں کہ یہ سب لوگ ایک ہی جیسے ہیں، اور یہ اگر کوئی بات کہتے ہیں تو آپ سمجھیں کہ کسی بھی اس طرح مجھے کہنا چاہیے کہ اگر فرض کریں یہ کہتے ہیں کہ ہم کشکول توڑ دیں گے یا ہم آئی ایم ایف کے پاس نہیں جائیں گے، تو قطعی طور پہ ان کا ارادہ نہیں ہوتا کہ اپنی باتوں پہ یہ عمل کریں گے۔ یہ جو باتیں کرتے ہیں، جو جلسوں میں وعدے کرتے ہیں، یہ فارغ باتیں ہوتی ہیں۔ ان کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ عوام کو کسی نہ کسی طرح راضی کیا جائے کہ ہم لوگ جو ہیں عوام کی بہتری لا سکتے ہیں، عوام کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر سکتے ہیں، لیکن ان کی نیت قطعی طور پہ نہیں ہوتی کہ جو یہ باتیں یا وعدے کر رہے ہیں ان کو یہ پورا کریں۔ سو اس لیے جو بھی جلسوں میں یہ لوگ کہتے ہیں، میرے خیال میں اگر کوئی شخص اس بات پہ اعتماد کرتا ہے یا مانتا ہے تو اس شخص نے تاریخ سے کچھ نہیں سیکھا، کیونکہ یہ باتیں ہم سنتے آئے ہیں، یہ وعدے ہم سنتے آئے ہیں، ہر جلسے میں ہر پارٹی نے اس طرح کے وعدے کیے ہیں، اور بالآخر کیا ہوا؟ وہ سارے وعدے پورے نہیں ہوئے، ملک اور عوام کی حالت بد سے بدتر ہوتی گئی، یہ لوگ امیر سے امیر ترین ہوتے گئے،
ان کے بڑے بڑے گھر بن گئے، ان کے باہر ملکوں میں محل بن گئے. پیرس میں آپ کو پتا ہے ایک ہمارے معروف سیاستدان ہے، ان کا بہت بڑا محل ہے. اس سے پہلے یو کے میں بھی ایک بہت بڑا محل تھا جس کے بارے میں وہ کہتے تھے کہ میں تو جانتا ہی نہیں ہے کس کا گھر ہے. تو اب بالآخر پھر ان کو جا کے وہاں کی عدالت میں کہنا پڑا کہ میرا ہی گھر ہے. تو دیکھیں جب تک ہماری عوام کو یہ سمجھنا ہے کہ جب تک ہم اس طرح کے لوگوں کو جو کہ جن میں جو میری نظر میں ہمارے ملک کے ایک اعتبار سے سب سے گرے ہوئے لوگ، سب سے گرے ہوئے طبقے کو ہم اپنے ایوانوں میں بٹھا دیتے ہیں. اور یہ ہمارا مسئلہ ہے. اگر آپ ترقی یافتہ ملکوں میں دیکھیں جیسے یو کے ہے یا جرمنی ہے یا فرانس ہے یا امریکہ ہے، تو وہاں ان کے ایوان میں اگر آپ ان کی اسمبلیوں میں اگر آپ جھانک کے دیکھیں گے کون لوگ ہیں، تو آپ کو نظر آئے گا کہ ان ملکوں کا جو سب سے بہترین طبقہ ہے، سب سے لکھا پڑھا، سب سے قابل، سب سے دیانتدار، سب سے مخلص طبقہ، وہ ان کے عواموں میں بیٹھتا ہے، وہ ان کے ایوانوں میں بیٹھتا ہے اور اسمبلیوں میں بیٹھتا ہے، اور وہ پھر ذمہ داری اٹھاتا ہے کہ ہم اس ملک کو آگے لے جائیں. اگر آپ ملک کے نااہل، نالائق، فاسد، بے وفا، گرے ہوئے طبقے کو آپ اسمبلی میں بٹھا دیں گے تو آپ کیسے توقع رکھ سکتے ہیں کہ ملک میں بہتری آئے؟ یہ ہمارا بنیادی مسئلہ ہے. اور جب تک ہم اس مسئلے کو حل نہیں کریں گے کوئی فرق نہیں پڑے گا، چاہے وہ پی ڈی ایم ہو، چاہے وہ فلانی پارٹی ہو، چاہے وہ پی ایم ایل این ہو، چاہے وہ پی ٹی آئی ہو. لوگ بنیادی طور پہ وہی لوگ ہیں ان ساری پارٹیوں میں جو باری باری آ کے اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، اور ان کی دلچسپی صرف اور صرف یہ ہوتی ہے کہ ہم اس منصب کا کس طرح سے فائدہ اٹھائیں. اچھا سر، آپ سے یہ بھی سوال تھا کہ اس میں ووٹر کا بھی تو قصور ہو سکتا ہے کہ وہ ایسے افراد کو ووٹ ہی کیوں دیتا ہے. آپ کی پارٹی کی کیا پالیسی ہے کہ آپ ووٹر کے لیے کوئی اسٹریٹجی رکھنا چاہیں گے، مثلا ایک پڑھا لکھا اور ان پڑھ برابر کر سکتے؟ جی ہاں، اس کے بارے میں آپ کیا دیکھیے یہ واقعی ایک بہت بڑا بنیادی مسئلہ ہے، اور اس مسئلے کا ووٹر جو ہے یقیناً اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ ووٹ کا جس کو ووٹ دے وہ سوچ سمجھ کے دے اور اچھے لوگوں کو دے. اب ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ سیاست میں اچھے لوگ آتے نہیں. ہمارے جو لکھے پڑھے لوگ ہیں، جو انجینئرز ہیں، جو ڈاکٹرز ہیں، جو پروفیسرز ہیں، جن لوگوں کے پاس وہ قابلیت ہے کہ وہ سیاست میں آ کے اور اسمبلیوں میں بیٹھ کے کچھ کر سکیں، وہ لوگ سیاست میں آتے نہیں. اب مجھے بھی بہت سارے لوگ کہتے ہیں، آج تک کہتے ہیں کہ آپ تو سیاست میں ٹائم ضائع کر رہے ہیں، یہ آپ جیسے لوگوں کا کام تو ہے نہیں، یہ شریف لوگوں کا کام نہیں ہے سیاست، اس میں تو چور اور ڈاکو اور لٹیرے آتے ہیں، آپ تو ان میں سے نہیں ہیں. تو یہ مسئلہ ہے، یہ بنیادی مسئلہ ہے. اور میرے سے جب لوگ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ آپ کا کام نہیں ہے، یہ آپ کیوں وقت ضائع کر رہے ہیں، میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ سیاست اگر کسی کا بھی کام ہے تو وہ ملک کے بہترین لوگوں کا کام ہے، یقیناً چوروں اور ڈاکوؤں اور لٹیروں کا کام نہیں. لیکن ہمارے ملک میں یہ تصور پیدا ہو گیا ہے کہ اگر آپ چور نہیں ہیں، ڈاکو نہیں ہیں، بدماش نہیں ہیں، گنڈے نہیں ہیں، تو آپ کو سیاست میں آپ کو آنے کا کوئی فائدہ نہیں، آپ بلکہ دور رہیں سیاست سے، آپ وقت ضائع کریں. یہ جو ایک سوچ بیٹھ گئی ہے عوام میں، یہ بہت نقصان دہ ہے. اچھا اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ آپ جو کہہ رہے ہیں نا ووٹر، اب ووٹر جو ہے جب اس کے سامنے آپ 4 ڈاکو کھڑے کر دیں کہ ان چاروں ڈاکوؤں میں سے آپ کو ایک ڈاکو لینا ہے، تو وہ کیا کرے؟ چوائس نہیں. ایک ڈاکو کو تو اسے یا تو ووٹ نہ ڈالے، اگر ڈالے تو پھر یہ ڈاکو کھڑے گا آپ کے سامنے. تو یہ مسئلہ ہے، ووٹر بھی پھنسا ہوا ہے، اور ایک اعتبار سے یعنی پھنسا ہوا اس طرح سے ہے جس طرح میں نے آپ کو بیان کیا. ایک اور طریقے سے وہ پھنسا یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو پسماندہ علاقے ہیں، دیہی علاقے ہیں، وہاں وڈیروں کا بہت زبردست کنٹرول ہے، اور وہاں جو غریب لوگ ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے فلانے کو ووٹ دینا ہے، اور اگر وہ فلانے کو ووٹ نہ دے تو ان کا پھر استحصال کیا جاتا ہے، تنگ کیا جاتا ہے، انتقامی کارروائی کی جاتی ہے. ان کے جانور اٹھ جاتے ہیں رات کو، ان کی جانور کیا ان کی بیٹیاں اٹھا کے لے جاتے ہیں، ان کے زمینوں پہ قبضہ ہو جاتا ہے، ان پہ جعلی پرچے کٹ جاتے ہیں. یہ سب کچھ ہم نے دیکھا ہے، آپ نے اور میں نے دیکھا ہے یہ سب کچھ. تو یہ مسئلہ ہے، ووٹر پہ آپ ذمہ داری اس لیے نہیں ڈال سکتے کیونکہ وہ بیچارے مجبور ہیں. سر اس میں کوئی معیار نہیں قائم کیا جا سکتا؟ مثلا ایک ووٹر جو ہے وہ ایم فل پی ایچ ڈی ہے، اور ایک ووٹر جو ہے سر وہ انڈر میٹرک ہے یا وہ پڑھا لکھا نہیں ہے، اس کو اتنا شعور نہیں ہے، مثلا وہ ایک مزدور ہے اور اس کو جو ہے ملکی حالات کے حوالے سے اتنا زیادہ نہیں پتا. میرا کوشچن یہ تھا کہ سر کیا آنے والے وقتوں میں مستقبل پاکستان یا پاکستان میں کوئی ایسا معیار قائم ہونا چاہیے؟
یہ بہت اچھا سوال ہے، اور اس پہ بہت جو پولیٹیکل سائنٹسٹ ہیں، جو سیاسی امور پہ سوچتے ہیں لوگ، یہ بحث چلتی ہے کہ کیا یہ مناسب ہے کہ ایک پی ایچ ڈی کا ووٹ ایک ٹرک ڈرائیور یا ایک ٹریکٹر چلانے والے سے یا لیبر سے، یا کیا برابر وزن ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ دیکھیے، اس میں یہ ایک بہت پیچیدہ سوال ہے، اور آپ اور میں اس کو آج یہاں حل نہیں کر پائیں گے، لیکن میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہماری پارٹی کا ایک موقف ہے جو میری نظر میں اگر اس پہ عمل کیا جائے تو بہت فرق پڑ سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ووٹ ڈالنے کا ایک بنیادی آپ سمجھے شرط یہ ہو کہ ووٹر کے پاس میٹرک، کم از کم میٹرک کی تعلیم، میٹرک کا سرٹیفکیٹ آپ دکھائیں اور آپ ووٹ ڈالیں۔ اگر آپ کے پاس میٹرک نہیں ہے تو ہم آپ کو ووٹ نہیں ڈالیں۔ اس سے بہت سارے جو نقائص ہیں، بہت ساری جو مشکلات ہیں ہمارے سسٹم میں، وہ ہٹ رہے ہیں۔ ایک تو لکھا پڑھا آدمی جو ہوتا ہے وہ اس پہ جاگیردار وڈیرا جو ہے وہ اس کا جبر کم چلتا ہے یا نہیں چلتا، تو اس اعتبار سے تھوڑا سا وہ آزاد ہو جاتا ہے اپنی سوچ میں۔ اس میں دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو لوگ سیاسی شعور رکھتے ہیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم ووٹ ڈالیں، ان کو ایک انسینٹو مل جاتا ہے کہ بھائی تھوڑی سی پڑھائی کر لو، میٹرک لے لو، ہم پھر ووٹ بھی ڈال سکیں، خواندگی کے شرح میں اضافہ ہو جائے گا، ہو سکتا ہے۔ اور یہ ایک انسینٹو بنے کہ ٹھیک ہے، جو لوگ ناخواند ہیں وہ کہیں کہ ہم بھی پڑھیں گے، ہم بھی پھر ووٹ ڈالیں، یعنی یہ جو سیاست دان ہے پھر یہ خود سکول کھولیں گے۔ دیکھیں، یہ جو موجودہ سیاست دان ہیں یہ شاید کبھی بھی اسکول نہیں کھولیں گے، کیونکہ ان کو پتا ہے کہ لوگ لکھ پڑھ گئے تو ہماری تو چھٹی، سو یہ نہیں کھولیں گے اسکول، لیکن ضرور ایک عوام میں ایک شوق اور شعور پیدا ہوگا کہ ہمیں اب لکھنا پڑھنا چاہیے، کیونکہ ووٹ اب ہمیں اسی وقت ملے گا۔ لیکن سر، یہ جو سیاست دان ہیں جب ناکام ہو جاتے ہیں تو یہ پھر جو ہمارے محترم ادارے ہیں، یعنی جن کا اپنا معیار ہے اور وہ ان کی قابل قدر جو ہے خدمات ہیں ملک کے لیے، چاہے اسٹیبلشمنٹ ہے چاہے عدلیہ ہے، یہ پھر ان کو گھسیٹ لیتے ہیں، حالانکہ ہم نے دیکھا ہے کہ ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ہمیں نہ گھسیٹا جائے، تو یہ ان پہ کیوں سر اپنا ملبہ جو ہے وہ ان پہ ڈال دیتے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یعنی اداروں کا کیا کردار سے اس میں ہونا چاہیے؟ دیکھیں، اداروں کا کردار واضح ہے، ہر ایک کا ایک دائرہ ہے اور اس دائرے میں ہر ادارے کو کام کرنا لیکن سر یہ مجبور کر دیتے ہیں۔ مجبوری، دیکھیں یہ اب پھر ایک اور بار یہ ایک بہت پیچیدہ معاملہ ہے ملک میں۔ دیکھیں، بات یہ ہے کہ جب ملک میں فساد پھیلتا ہے تو یہ فساد کوئی بھی ادارہ فساد سے محفوظ نہیں رہتا، ہر جگہ پھیل جاتا ہے، اور یہ ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے ہر ادارے میں فساد ہے، کرپشن کا یا کمپٹنس کا، ٹیکس کا ادارہ آپ دیکھ لیں، وہاں کس طرح کی چوری چلتی ہے، کرپشن چلتی ہے۔ ہمارا جو سارا آپ سمجھے فائنینشیل مسئلہ ہے، پرابلم ہے، وہ یہی ہے کہ ٹیکس ہمیں کلیکٹ نہیں ہوتا، کیونکہ ہمارا سارا ادارہ کرپٹ ہے، وہ خود رشوت دے کے ٹیکس لوگوں کو ٹیکس کا چھٹکارا دے دیتے ہیں۔ اسی طرح تعلیمی شعبے میں ہمارا بالکل کلیپس ہے، وہاں پروفیسر جو ہیں وہ سیاست میں مگن ہیں، اپنے شعبوں سے ان کا تعلق نہیں ہے۔ پولیس میں جس ادارے کا بھی آپ نام لیں، نچلے لیول پہ ہماری عدلیہ میں بھی آپ نے اور میں نے دیکھا ہے جا کے، اور ہمارا واسطہ بھی رہا ہے کہ کس کوالٹی کے یہ بیچارے ججز ہوتے ہیں، جو میرے خیال میں کسی اور جگہ شاید چپراسی کی بھی نوکری نہ ملے، جج بنے بیٹھے ہیں، لوگوں کی زندگی موت کا فیصلہ کر رہے ہیں۔ تو یہ فساد جو ہے یہ ملک میں اب عام ہو گیا ہے، اس لیے جہاں اداروں کو اپنے حدود میں رہنا چاہیے، وہ اگر ان کو تھوڑا سا کسی قسم کی اگر آپ سمجھے انسینٹیو دیا جائے تو وہ حدود سے باہر آ جاتے ہیں، اور سیاستدانوں کی وہ پھر باتوں میں آ جاتے ہیں، اور ضرور ان کو کچھ فائدہ ہوتا ہے، سیاستدان ان کو کچھ نہ کچھ دیتے ہیں، کچھ رشوت ہوتی ہے، کچھ اور فائدے دیے جاتے ہیں، تو اس لیے یہ اس طرح کی باتیں پھر ہونے لگتی ہیں۔ جب فساد پھیلتا ہے تو کسی ایک جگہ محدود نہیں رہتا، اور یہ بھی میں آپ کو کہوں گا اس کی بنیادی وجہ وہی ہے کہ جو لوگ ملک کو چلا رہے ہیں، جب سب سے اہم ادارے میں جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں، وہ نااہل ہیں اور نالائق ہیں اور فاسد۔ تو پھر سر کیوں نہ اس ملک میں، آپ کا کیا خیال ہے یا پارٹی کا موقف کیا ہے، تو جب جمہوری سسٹم یہاں چل ہی نہیں رہا تو کیوں نہ صدارتی نظام کو آگے لایا جائے؟ دیکھیں، صدارتی نظام بھی کسی نہ کسی لیول پہ جمہوریت ہوتی ہے۔ ہم نے ضرور، ہماری پارٹی نے، ہمارے منشور میں بھی یہ ہے کہ صدارتی نظام یہاں لاگو ہونا چاہیے، اور اس کا یہ اور فائدہ بھی ہم نے اپنے منشور میں بیان کیا ہے کہ صدارتی نظام میں اب فرض کریں کہ یعنی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ لوکل لیول پہ ووٹر جو ہے
اس کو اس پہ جبر اور جبر سے اس کا ووٹ نکالا جاتا ہے، مجبور کیا جاتا ہے کہ آپ نے ووٹ دیں. لیکن فرض کریں کہ قومی لیول پہ آپ ایک صدارتی الیکشن کر رہے ہیں تو آپ کتنے لوگوں کو خریدیں گے، کتنے لوگوں کو آپ مجبور کریں گے؟ اگر میں یا اور 3 4 5 6 لوگ کھڑے ہوئے ہیں، ہم ایک ریاستی الیکشن میں جہاں 50 یا 60 جہاں 5 6 کروڑ لوگ ووٹر ہوں، ہم ساروں کو تو نہیں خرید سکتے نا. تو پھر وہ ووٹر جو ہے وہ اپنی صحیح رائے دے سکے گا، اس کو کوئی مجبور نہیں کر رہا، اور اس کی اور وہ دیکھ رہا ہے اور کوئی اسے بیوقوف نہیں بنا سکتا. یعنی جو اگر کینڈیڈیٹس کھڑے ہیں، اب ہمارے ملک میں 8 سال جو ہے وہ ایک ایسے شخص نے صدر پاکستان رہا جو دنیا میں مسٹر 10% سے معروف تھا، لیکن اگر وہ ڈائریکٹ قوم کا ووٹ ہوتا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ یہ شخص جو ہے یہ کبیر فیض ہوگا. پورے عوام کو آپ بیوقوف نہیں بنا سکتے. لیکن سر یہ جو سیاسی جماعتیں ہیں، لیکن سر اگر ہمارے ملک میں جمہوری سسٹم ہے، ٹھیک ہے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کسی سیاسی جماعت کو سیاست سے باہر رکھ کے اس ملک میں سیاست ہو سکتی ہے جبکہ وہ جماعت بھی پاپولر رہی؟ ہاں، یہ میرا خیال اشارہ آپ کی ایک بہت ہی مشہور بات جماعت کی طرف ہے. دیکھیے، آپ کی بات بالکل صحیح ہے، میرے خیال میں یہ مناسب نہیں ہے، اور جو ہونا چاہیے تھا وہ یہی ہونا چاہیے تھا کہ سیاسی طور پہ اس جماعت کا مقابلہ کیا جاتا. اور میرے خیال میں، میری نظر میں یہ ہے کہ اگر یہ جماعت کو موقع دیا جائے اور فرض کریں یہ دوبارہ بھی آ جائے، اور امکان ہے کہ آ جائے کیونکہ اس کی مقبولیت عام ووٹر میں ابھی بھی بہت ہے، اگر یہ جماعت واپس بھی آ جائے تو میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ نہیں کر سکیں گے، کیونکہ ان میں وہی لوگ ہیں، وہی لوگ اسمبلیوں میں بیٹھتے ہیں، اور جو انہوں نے ان کی کارکردگی ہم نے 2018 سے آگے دیکھی، وہ دوبارہ سینیریو جو ہے وہ فلم دوبارہ چلی. اور میرے خیال میں وہ شاید ملک کی سیاست کے لیے شاید بہتر ہوتا کہ ان کو سیاسی طور پہ اگر یہ عوام ان کو واپس لاتی تو عوام ان کی کارکردگی دیکھتی، اور میں آپ کو یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ ان کی کارکردگی میں کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ ملک کو ڈبا دیتے، اور پھر عوام کو شاید سمجھ آتی کہ ہم نے کیا غلطی کی. تو یہ اگر یہ راستہ اپنایا جائے تو اس میں ایک طرف سے تو فائدہ ہے کہ عوام کو پتہ چل جائے گا کہ یہ لوگ کتنے پانی میں ہیں، جو کہ آج کل اتنے مقبول ہیں. نقصان یہ ہوگا کہ کیا ملک اس طرح کی نااہلی کو دوبارہ برداشت کر سکتا ہے؟ یعنی ان کو عوام اگر الیکٹ کر لے، لوگ کہہ سکتے ہیں کہ جمہوریت ہے، عوام کو یہ چاہیے تو دے دو عوام کو. تو میں بھی کہتا ہوں دے دیں، لیکن عوام کو یہ بھی سوچنا چاہیے کہ اگر دے دیا تو آگے کیا ہوگا؟ آگے تو ملک ڈوب جائے گا. لیکن سر دیکھیں 2018 کے الیکشن میں جو خواب دکھائے گئے، چلے وہ ان کا حق تھا، وہ دعوے کر سکتے تھے، لیکن 2018 سے پہلے میرا خیال ہے ڈالرز کا لوگوں کو اتنا پتہ نہیں تھا، عوام کو تو بالکل یعنی وہ خاص نہیں پتا تھا، جو میرا تجزیہ ہے. اب دیکھیں ڈالر کا سر ریٹ اتنا زیادہ ہو گیا، اس میں چلیں فوج نے اور نگران حکومت نے اقدامات کیے، آپ معیشت کے حوالے سے بھی گہری نظر رکھتے ہیں، لیکن سر اب آپ یہ دیکھیں کہ ڈالر نیچے بھی آ گیا، کنٹرول بھی ہو گیا، سمگلنگ بھی بند ہوگی، لیکن مہنگائی نہیں رہی. اس کو کیسے سر ہم کنٹرول کر سکتے ہیں یا اس کو کم کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ کچھ بنیادی مسئلے ہیں ملک کے جو کہ جن کی طرف توجہ نہیں دی گئی، اور مثلاً آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں. آپ گیس اور تیل کی قیمتوں کی طرف دیکھیں. اب اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ نااہلی کی وجہ سے مختلف حکومتوں کی شروع سے لے کے نون، پیپل پارٹی، جو بھی پی ٹی آئی، پچھلے 20-25 سالوں سے جو یہ سارے حکومتیں آئی ہیں، انہوں نے اس اہم ایریا پہ تیل اور گیس پہ توجہ نہیں دی. صحیح ہے. ہم پاکستان میں ایک گیس کا بہت بڑا ذخیرہ جو ہے وہ اس کا اکتشاف ہوا تھا، وہ ملا تھا ہمیں سن 52 میں. آپ اندازہ لگائیں کتنا ٹائم گزر گیا. سن 52 میں ہمیں ایک بہت بڑا ذخیرہ ملا تھا جس کا نام تھا سول. اب 52 سے لے کے آج تک وہ گیس پہ ہم ملک کو چلاتے رہے. کسی نے نہیں یہ سوچا کہ یہ گیس کسی نہ کسی دن اس ذخیرے کی ختم ہوگی، ہمیں اس کے متبادل ذخیروں کی تلاش کرنی چاہیے. کسی نے نہیں سوچا. اب وہ نوبت آ گئی ہے کہ یہ ذخیرہ کی گیس ختم ہو رہی ہے، روز بروز اس کی پروڈکشن کم ہو رہی ہے، ہمارے پاس کوئی متبادل ذخیرہ نہیں ہے. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ گیس کی قیمتیں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں،
اور بالآخر جب یہ ذخیرہ ختم ہو جائے گا تو جب تک تو یہ گیس کا ذخیرہ ہے آپ کے پاس، آپ خود پاکستان کی حکومت کہہ سکتی ہے کہ ہم یہ گیس جو ہماری ہے ہم اس قیمت میں بیچیں گے، ٹھیک ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، وہ آپ کی اپنی گیس. لیکن جس دن وہ گیس ختم ہوئی اور آپ کو باہر سے گیس خریدنی پڑی تو آپ کو عالمی قیمتوں کی ادا کرنی پڑے گی اس گیس کی، اور وہ ہماری مقامی گیس کے مقابلے میں دگنی ترگنی 10 گنا بھی ہو سکتی ہے. تو یہ جو پرانی ایک غلطی تھی، یہ اب اس غلطی کو ہمیں برداشت کرنا پڑے گا. مہنگا ڈالر کی بات نہیں ہے، ڈالر کہاں ہے یا کہاں نہیں ہے، بات یہ ہے کہ یہ ایک بنیادی ریسورس جس میں پوری معیشت کا اعتبار ہے، انڈسٹری کا ہے، تیل کا جو وسیلہ ہے، گاڑیاں چلتی ہیں اور تیل اور گیس جو ہے وہ ہر چیز کی قیمت میں ان کی مداخلت ہے، ٹرانسپورٹ، پروڈکشن، بجلی ہر چیز میں استعمال ہوتی ہے، اور یہ سب ان کی بنیاد جو ہے وہ تیل اور گیس ہے. اور ہم نے کوئی تکلف نہیں کیا کہ ہم یہ چیزوں کی تلاش پر لوگ میں کریں، اور ہم یہ سب اب امپورٹ کرتے ہیں اور ہمیں اس کے لیے عالمی قیمتیں دینی پڑتی ہیں. اس لیے یہ مہنگائی جو ہے، یہ اس کا حل اگر آپ مستقبل پاکستان کو کل کہیں کہ آپ حکومت بنا لیں تو یہ مہنگائی فوری طور پہ کم نہیں ہوگی، کیونکہ ہمیں پھر یہ کام شروع کرنا پڑے گا تیل اور گیس کی تلاش کا، جس میں چند سال لگتے ہیں. صحیح ہے، کچھ جو چیزیں جلدی کی جا سکتی ہیں، تھوڑی سی بہتری کی جا سکتی ہے، وہ ڈیوٹیز میں آگے پیچھے کیا جا سکتا ہے، یہ کچھ نہ کچھ کمی لائی جا سکتی ہے. لیکن جو سسٹمیٹک پرابلم ہے اس کے حل کے لیے اب ٹائم چاہیے، بشرط کہ آپ ایک قابل اور ایک ایسی حکومت لائیں جس کی ایک ویژن ہو، جس کے پاس ایک اسٹریٹجی ہو کہ ہم نے اب یہ تیل گیس کے وسائل کے لیے ایک مرکوز ایک فوکسڈ کوشش کرنی ہے کہ اس کو ہم اپنے وسائل ڈھونڈیں، نئے ذخیرے ڈھونڈیں، تاکہ ہم یہ جو ایک ہمارے گلے پڑ گئی ہے امپورٹڈ گیس اور امپورٹڈ تیل، اس سے ہم نجات حاصل کر سکیں اور عوام کو اس سے ریلیف دے سکیں. تو مہنگائی کی جڑ جو ہے وہ ان چیزوں میں. تو سر آپ کا اشارہ جمہوری گورنمنٹ کے بجائے کہیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کی طرف تو نہیں ہے؟ یہ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ، اگر دیکھیں ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ بھی ممکن ہے، لیکن نہیں، میرا اشارہ اس طرف نہیں ہے. لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ کو لاتے ہیں تو بہت سارے مسئلے آ جاتے ہیں کہ یہ کون چنے گا ان کو، کون وزیر اعظم بنے گا، منسٹرز کون بنیں گے، اس کی مدت کیا ہوگی، اس کی قانونی حیثیت کیا ہوگی، اس کی آئینی حیثیت کیا ہوگی، کیونکہ آئین میں کوئی چیز نہیں ہے جس کو کہتے ہیں ٹیکنوکریٹک گورنمنٹ. تو جو کچھ بھی اس طرح کی بات ہوگی وہ آئین کی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل ہوگی، آئین کے ورا العین جس کو ہم آپ کہیں گے، اس پہ جس بنیاد پہ ہوگی. تو یہ اس کے بہت سارے لیگل اور اس طرح کے قانونی مسائل کھڑے ہو جائیں گے جو کہ ہمیں ایک بہت مشکل جگہ میں لے جائیں گے. تو اس لیے ٹیکنوکریٹک حکومت لگانا، اسٹیبلش کرنا، چلانا آسان کام نہیں ہے. تو بہتر یہی ہے کہ سسٹم میں اس طرح کی تبدیلیاں لائی جائیں جس کے ذریعے ایک قابل اور دیانتدار اور کمپیٹنٹ اور مخلص لوگ اسمبلیوں میں. لیکن سر آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے، یا میرا مطلب ہے کہ اس سے ہم تجزیہ یہ نکال سکتے ہیں کہ ادارے یا پرائیویٹائزیشن کے حوالے سے آپ نے کیا کہیں گے؟ مثلا اس چیزوں کو پرائیویٹ کر دیا جائے کہ اس میں جو ہے وہ کچھ ایسے اہل افراد کو یعنی لایا جائے کہ وہ نظام کو چلائے. جیسے اب انہوں نے ایئرپورٹ بھی آؤٹ سورس کرنے شروع کر دیے، اداروں کو جو ہے وہ نجکاری شروع کر دی ہے. اس کے بارے میں سر آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، پرائیویٹائزیشن جو ہے اس کا ایک کردار ہے، لیکن اس کا ایک بہت محدود کردار ہے. ابھی جو بات ہو رہی ہے وہ ایئرپورٹس کی بھی ہو رہی ہے کہ ہم اس کو آؤٹ سورس کر دیں، یہ قسم کی پرائیویٹائزیشن ہے. لیکن جو آج کل جو بحث چل رہی ہے وہ چل رہی ہے جو گورنمنٹ اونڈ انٹرپرائزز جو ہیں، گورنمنٹ اونڈ کمپنیز جیسے پی آئی اے ہے، جیسے اسٹیل مل ہے، جیسے ریلویز ہیں، جیسے یہ. تو ان میں پرائیویٹائزیشن کا سوچا جا سکتا ہے، لیکن پرائیویٹائزیشن دیکھیں پرائیویٹائزیشن سے کیا فرق پڑے گا. پرائیویٹائزیشن یہ ہوگی کہ جو پرائیویٹ پارٹی ہے وہ کیوں یہ ادارے خریدے گی؟ کیونکہ وہ چاہے گی کہ میرا منافع بنے اور زیادہ سے زیادہ منافع بنے. صحیح ہے نا؟ تو پرائیویٹائزیشن آپ کا ایک طرف سے تو حکومت سے اس کا بوجھ اٹھ جائے گا کہ وہ اگر جو بھی ادارہ پرائیویٹائز ہو رہا ہے حکومت کو اگر اس میں خسارہ ہے تو حکومت کو نہیں برداشت کرنا پڑے گا. پرائیویٹ پارٹی لے گی، وہ اپنا ٹھیک کرے گی، خسارہ وہ بھی برداشت نہیں کرے گی، لیکن وہ کچھ جو بھی رد و بدل کرے گی، سیلریز کم کرے گی، جو بھی کرے گی وہ کوشش کرے گی کہ میں میکسیمم پروفٹ
اب مسئلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے آپ جیسے پی آئی اے کو آپ نے پرائیویٹائز کر دیا، ٹھیک ہے پی آئی اے میں جو لوگ سفر کرتے ہیں ان کے پاس اچھے پیسے ہیں ہوائی سفر کے، وہ ان کی آمدنی جو ہے وہ ہوائی سفر، عام آدمی تو نہیں سفر کر سکتا. تو اگر آپ فرض کریں ریلوے کو آپ نے پرائیویٹائز کیا تو یہ تو آپ ظلم کریں گے، کیونکہ ریلوے جو ہے وہ عام آدمی استعمال کرتا ہے. اگر آپ نے ریلوے کو کسی پرائیویٹ کمپنی میں دے دیا تو وہ کرائے اتنے بڑھا دیں گے کہ عام آدمی تو نہیں استعمال کر سکتے. سو حکومت کی کچھ ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ کچھ سروسز ایک مقبول اور مناسب ریٹ پہ فراہم کرے تاکہ عام آدمی وہ ان خدمات کا فائدہ اٹھا سکے، ان سروسز کا. جیسے ریلوے یہ ایک اچھی مثال ہے. عام آدمی جو ہے یہ عام آدمی کے لیے ہے، اور اگر آپ نے اس کو پرائیویٹائز کر دیا تو آپ نے بطور حکومت اپنی ذمہ داری چھوڑ دی، آپ نے غیر ذمہ داری کا ایک ثبوت دے دیا. سو ایک بیلنس ہونا ضروری ہے. ہر چیز کو آپ پرائیویٹائز نہیں کر سکتے. جن چیزوں کا تعلق عوامی خدمت سے ہے، عام آدمی کی خدمت، غریب آدمی کی خدمت، اس کو سوچنا بھی نہیں چاہیے کہ ہمیں یہ پرائیویٹائز کرنا. مگر سر سیاست دان تو اس حوالے سے سوچتے ہیں. مثلا اب آپ دیکھیں کہ ہمارے ملک میں چاروں موسم اور بہت کم ہوتا ہے دنیا میں ایسے ممالک ہوں سر، اور بیسکلی ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے. لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ جو ہمارے کسان ہیں ان کی فصلیں ہیں ان کا نہ کوئی اچھا ریٹ لگتا ہے. اچھا سر کھاد کی آتی ہے تو وہ بھی 2 نمبر آ جاتی ہے، وہ پریشان حال ہیں. اچھا گنے کی فصل لے لیں، گندم کی فصل لے لیں سر، کپاس کی فصل لے لیں، باجرہ ہے، چنا ہے، اس میں بے شمار سر ایسی اقسام ہیں جو ہو رہا ہے. تو سر آپ کی کیا پالیسی ہوگی زراعت کے حوالے سے، یا آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ ہمیں زراعت کی طرف کس طرح توجہ دینی چاہیے؟ کیونکہ گورنمنٹ تو کوئی خاص یعنی وہ نہیں کر رہی، جیسے پرائیویٹائزیشن کی بات ہو رہی ہے، ان کو تو یہی ہوتا ہے کہ جو چیز مثلا نہیں کنٹرول ہوتی ہے اس کو پرائیویٹ کرنا ہے. اب جیسے زراعت ہے، اب ہمارا ملک ایک زرعی ملک ہے، لیکن اس حوالے سے سر کوئی خاص ہمارے ملک میں پالیسی نہیں ہے. یعنی کسان سر بیسکلی پریشان حال ہے. مطلب اب انہوں نے بجلی اتنی مہنگی کر دی ہے کہ وہ ٹیوب ویل چلائیں، وہ بجلی کے بل بھریں، یا وہ پھر سر فصلوں کو پانی دیں. اور اس کے علاوہ سر آپ یہ بھی دیکھیں کہ اگر وہ سولر سسٹم بھی لگاتے ہیں تو اتنا زیادہ کاسٹلی ہے کہ وہ جو ہے نا فوری طور پہ لگوا نہیں سکتے. تو اس حوالے سے سر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ ایک اوور آل اسٹریٹجک ویژن نہیں ہے ایگریکلچر. یعنی ایک اسٹریٹجک ویژن ہونا چاہیے، ایک اسٹڈی ہونی چاہیے جس میں نشاندہی کی جائے کہ کس علاقے میں کیا ہو سکتا ہے، اس کی پانی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، اس کی بجلی کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، کھاد کی ریکوائرمنٹس کیا ہے، کون سے ایسے کراپس ہیں جو ہمارے ملک میں مختلف علاقوں کی جو زمین ہے اس کی جو خصوصیات ہیں اس کے مطابق تعین کیا جائے کہ دیکھیں یہاں آپ یہ اگائیں گے. یہاں جیسے اب ہم گنا اگاتے ہیں، یہ گنا میرے خیال میں ایک جرم ہے کہ اس کو پاکستان میں اگایا جائے، کیونکہ یہ ایک ایسا کراپ ہے جو کہ بہت زیادہ پانی چاہتا ہے، اور عموماً جو ملک اس کو اگاتے ہیں وہ ایسے ملک ہیں جس میں بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، بہت زیادہ بارش ہوتی ہے، پانی میں ان ملکوں میں کوئی کمی نہیں ہوتی. وہ آئیڈیل ملک ہیں جس میں یہ گنا اگایا جائے. ہمارے یہاں کیوں اگتا ہے؟ کیونکہ ہمارے جاگیرداروں کی شوگر ملیں، انہوں نے شوگر ملیں بنائی ہیں، وہ کہتے ہیں آپ گنا اگائیں، وہ گورنمنٹ کو کنٹرول کرتے ہیں. گورنمنٹ میں جو لوگ یہ باتیں سمجھتے ہیں، ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ دیکھیں ہمارا جو ایگریکلچر کے ادارے ہیں بہت اچھے ہیں، بہت سارے ہیں، لیکن ان کو کام نہیں کرنے دیا جاتا کیونکہ سیاست دان جو جاگیردار وغیرہ ہیں یہ چاہتے نہیں ہیں کہ یہ لوگ مداخلت کریں. اگر کسی سیاست دان کی شوگر مل ہے، اور ہر ایک سیاست دان کی آج کل شوگر، ہمارے یہاں ماشاء اللہ جو سندھ کے سیاست دان 8-10 ہیں، تو یہ اس صورتحال میں آپ نے ایگریکلچرل ڈپارٹمنٹ کو یا ایگریکلچرل اسٹریٹجی کا قتل کر دیا. آپ ایسی چیز اگا رہے ہیں جو کہ جس کو اگانا ایک، جیسے میں نے کہا، ایک جرم ہے، پانی کا ضیاع ہے. آپ کو ایسی چیزیں ڈھونڈنا چاہیے. پانی کی قلت ہے پاکستان میں، الحمدللہ یہ بہت بڑے دریا ہمارے پاس ہیں، لیکن پھر بھی قلت ہے پاکستان میں. اس کے باوجود تو آپ کو ایسے کراپس اور پالیسی اور اسٹریٹجی بنانی ہے جس پہ آپ کو عمل کرنا ہے کہ وہی کراپ اگایا جائے جو کہ مناسب ہے اس ہمارے ماحول کے لیے. تو اور یہ ہو سکتا ہے، لیکن کون اس کو منع کر رہا ہے، کون روک رہا ہے؟ یہ آپ کے سیاستدان اسمبلیوں میں بیٹھے، یہ جاگیردار وڈیرے بیٹھے، یہ کبھی نہیں ہونے دیں. کبھی نہیں، ہماری جو زراعت ہے وہ کبھی ٹھیک نہیں ہوگی جب تک ان لوگوں کو آپ اسمبلیوں سے نہیں دکھا دیں گے، کیونکہ انہوں نے کنٹرول کیا ہوا ہے سب کچھ، یہ پالیسی بننے نہیں دیتے. اور سر دیکھیں ہماری جو مصنوعات ہیں انٹرنیشنل لیول پہ بھی بڑی اچھی ان کی مانگ ہے.
چاہے وہ فلو کے حوالے سے ہو، چاہے یعنی کوئی اور ایسی چیزیں ہیں جس کو انٹرنیشنل لیول پہ سر بہت زیادہ پسند کیا جاتا ہے. سر آپ کا انٹرنیشنل لیول پہ بھی بین الاقوامی سطح پر بھی آپ کا ٹورز بھی ہیں اور آپ کا تجزیہ بھی ہے. کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہماری خارجہ پالیسی جو ہے وہ اسٹرانگ ہے کہ ہم لوگ جو ہے اپنے کشمیر کا ایشو ہو گیا یا اپنا فلسطین کا ایشو ہو گیا، ابھی ہمارے سابقہ وزیر اعظم نے بھی یہ کہا کہ ہم جہاں جاتے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم پیسے مانگنے آ گئے ہیں، یعنی ہم کشکول نکالیں گے. تو سر میرا خیال ہے کہ ہماری انٹرنیشنل لیول پہ بھی بہت زیادہ بدنامی ہو گئی ہے، اور بیچارے جو خاص طور پر اوورسیز پاکستانی ہیں وہ بہت زیادہ پریشان ہیں کہ یہ ہمارے ملک میں وہ بھی کیا رہا ہے. اور دیکھیں وہ اتنا زیادہ زر مبادلہ بھی پاکستان میں بھیجتے ہیں اپنوں میں، یا ملک کے یعنی وہ ضرورت بھی ہوتا ہے. تو آپ سر اس بارے میں کیا کریں گے؟ دو سوال ہیں، ایک کشمیر کے حوالے سے اور دوسرا فلسطین کے جو آج کل حالات چل رہے ہیں. غزہ میں اسرائیل جو ہے وہ بے انتہا بمباری بھی کر رہا ہے، ہزاروں لوگ مر گئے ہیں، بچے بھی شہید ہو گئے ہیں، خواتین بھی جو ہیں وہ ان میں زخمی بھی ہیں اور وہ شہید بھی ہو گئی ہیں. اس حوالے سے سر تھوڑا سا آپ عوام کو دیکھیں. پہلے تو یہ کشمیر اور فلسطین پہ میں جی ابھی آؤں گا، بات کروں گا انشاءاللہ. لیکن پہلے جو آپ کا سوال ہے وہ یہ ہے کہ خارجہ پالیسی. اب خارجہ پالیسی جو ہے ہماری، آپ نے کہا کمزور ہے، اور یہ حقیقت ہے. اور اس کی دیکھیں بات یہ ہے کہ جو ملک کشکول لیے دنیا میں پھرتا ہے اس کی کیا خارجہ پالیسی ہو سکتی ہے، اس کا کیا وزن ہو سکتا ہے، اس کی کیا وقت ہو سکتی ہے. فقیر جو ہے وہ اس کی کون سنے گا؟ یعنی اسٹرانگ، دیکھیں آپ اسٹرانگ اور کمزور، طاقتور اور کمزور خارجہ پالیسی جو ہے اس کا انحصار ہے ملک کی طاقت. پالیسی آپ کچھ بھی بنا لیں لیکن وہ طاقتور جب تک نہیں ہو سکتی جب تک آپ کا ملک طاقتور نہیں ہے، جب تک آپ کے ملک کی عزت نہیں ہے، جب تک آپ کا ملک معاشی طور پہ اسٹرانگ نہیں ہے، جب تک آپ کے ملک میں خوشحالی نہیں ہے، جب کہ آپ کے ملک میں غربت ختم ہو جائے، پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہاں ہماری جو خارجہ پالیسی ہے وہ اسٹرانگ ہے اور اسٹرانگ ہو سکتی ہے. لیکن جب تک یہ ساری چیزیں، جب تک یہ بنیادی آپ سمجھے ستون ہے فارن پالیسی کے، جب تک یہ ٹوٹے ہوئے ہیں یا موجود ہی نہیں ہے تو کس قسم کی فارن پالیسی. اور کشمیر آپ دیکھ لیں، اسی لیے ہماری کوئی نہیں سنتا کیونکہ ہماری وقت نہیں ہے. وہاں آپ انڈیا دیکھیں طاقت سے طاقت تک جا رہا ہے، اس کی انڈسٹری اسٹرانگ ہے، اس کے فارن ایکسچینج ریزرو اسٹرانگ ہے، پانچویں معیشت بننے جا رہا ہے وہ اس کو یعنی کوئی مقابلہ نہیں رہا. تو ظاہر ہے کہ عالمی سطح پہ، عالمی اسٹیج پہ ان کی بات کا ایک وزن ہے، ہماری بات کا زیرو وزن ہے. تو یہ ایک مسئلہ ہے. اب فلسطین کا آپ نے ذکر کیا، ہاں یقیناً یہ بہت ہی شدید افسوس اور شدید غم اور غصے کا باعث ہے کہ ایک ملک جو ہے وہ جدید ہتھیاروں سے ایک چھوٹے سے خطے کو، جس میں انہوں نے، لوگ کہتے ہیں کہ یہ دنیا کی سب سے بڑی جیل ہے، دنیا کا سب سے بڑا سجن ہے، تھانہ ہے، یعنی یہ ایک قسم کی سینٹرل جیل ہے جس میں غزہ جو ہے اس کا جو لوگوں نے مقارنہ کیا ہے کہ یہ دنیا کی سب سے بڑا اوپن ایئر جیل ہے، یعنی آسمان اوپر ہے لیکن یہ سب سے بڑا جیل ہے. اور اس پہ یہ اسرائیلی جو ہیں یہ بمباری کر رہے ہیں، جدید ترین ہتھیار نہتے سویلینز پہ یہ کر رہے ہیں. تو یہ دیکھیے یہ کیوں کر رہے ہیں، یہ پوری دنیا اس کے خلاف ہے. پوری دنیا جو ہے وہ اسرائیل کے خلاف آج کل ہے، ماں سوا امریکہ، اور امریکہ کی شے پہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو کیونکہ امریکہ طاقتور ہے اور اسرائیلی سمجھتے ہیں کہ یہ ہمارے پیچھے کھڑے ہیں. اب لیکن دنیا بدل گئی ہے، امریکہ کی وہ طاقت نہیں رہی جو ایک زمانے میں تھی. جو عرب ممالک ہیں، مسلم ممالک ہیں، ان میں بھی ترقی ہوئی ہے، ان کی اپنی اب جو معیشتیں ہیں، ان کی جو اپنی ڈیفنس فورسز ہیں وہ بھی اب طاقتور ہیں. تو اور میرے خیال میں جو مسلم ممالک ہیں، عرب ممالک ہیں، انہوں نے وارننگ دی ہے کہ دیکھیں ہم بند ہاتھ نہیں کھڑے رہیں گے. اگر آپ لوگ یہ جاری رکھیں گے تو ہمیں مداخلت کرنی پڑے گی. تو امید ہے کہ یہ لوگ زیادہ دیر اپنے ہاتھ جوڑ کے نہ کھڑے رہیں اور کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی طرح کی مداخلت شروع کریں تاکہ اسرائیلی جو ہیں وہ کچھ سبق حاصل کریں کہ ہم یہ کہ اور بھی لوگ ہیں، کہ یہ جو غزہ کے لوگ ہیں یہ بالکل لاوارث نہیں ہیں. ان کے بارے میں لوگ سوچ رہے ہیں، ان کے بارے میں لوگ اپنی مال اور جانوں کے لیے قربانی کے لیے تیار ہیں. تو اس کا ہمیں چاہیے کہ جو ہماری اب مسلمان حکومتیں ہیں وہ اب اپنا کردار، خاص طور پر جو خطے کی حکومتیں ہیں، عرب حکومتیں جو ہیں، مصر ہے، سعودی عرب ہے، یہ جو حکومتیں ہیں ان کو اپنا کردار ادا کرنا چاہیے. سر آپ کا کیا خیال ہے، یہ جو انٹرنیشنل لیول کے لوگ اور کنٹریز ہیں
امریکہ ہے یا دوسرے دیگر ممالک ہیں، حالانکہ ہم نے بہت سارے مقامات پر سیکریفیکیشن کی ہے، ہماری افواج نے مختلف مقامات پر جو ہے وہ انہوں نے اسٹرگل بھی کی ہے، ہم نے بے شمار قربانیاں دی ہیں، بہت زیادہ لوگ ہمارے شہید بھی ہوئے ہیں اور بہت زیادہ افراتفری ہمارے ملک میں رہی ہے. یہ ہمیں کیا بخشو کے طور پر لیتے ہیں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ یہ کام کر دیں وہ کام کر دیں. افغانستان کو آپ دیکھیں سر، اس میں ہم نے بے شمار قربانیاں بھی دی ہیں. اب میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ ہمارا وزیر خارجہ نااہل ہوتا ہے یا ہماری خارجہ پالیسی نااہل ہوتی ہے یا وہ مضبوط نہیں ہے؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ نہ خارجہ پالیسی کا مسئلہ ہے نہ وزیر خارجہ کا مسئلہ ہے. یہ دو تین چیزوں کا انحصار ہے. جی. ایک تو قومی طاقت، ایک تو ہماری جو میں نے آپ سے ذکر کیا کمزور ملک ہے. ہمیں اگر کوئی کچھ پیسے دے گا اور ہمیں بہت سارے پیسے ملے، جب یہ افغانستان کا جو معاملہ ہوا تو امریکہ سے ہمیں کروڑوں ڈالر ملے، اور کیونکہ ہم غریب ملک ہیں ہم نے وہ کہا کہ چلے ٹھیک ہے آپ کر لیں جو آپ نے کرنا ہے ہمارے مسلمان بھائیوں کے ساتھ. تو بنیادی غلطی اس وقت بیچارے وہ اب حیات نہیں رہے، جو اس وقت کے ہمارے جنرل تھے، بنیادی غلطی ان کی تھی. جس وقت امریکہ نے ان کو کہا کہ تم ہمیں اپنے جو فضائی آپ کے جو ایئر اسپیس ہے اس کی اجازت دیں، ہمیں بیسز دیں تاکہ ہم افغانستان میں حملے کر سکیں، افغانیوں کو مار سکیں. اس وقت ان کو کچھ ریڑھ کی ہڈی دکھانی چاہیے تھی. کچھ ان کو اس وقت کہنا چاہیے تھا کہ نہیں، ہم آپ کو یہ چیزیں نہیں دیں گے، ہم اپنے بھائیوں کو مارنے میں ملوث نہیں ہوں گے. ان کا یہ کہنا تھا اگر آپ یہ سب کچھ نہیں دیں گے تو ہم آپ کو یاد ہے نا، وہ ان کا جو سیکرٹری تھا اس نے کہا تھا کہ ہم آپ کو اصل ہجری میں آپ کو بھیج دیں گے. مشرف کو کہنا چاہیے تھا کہ ہم تیار ہیں، لیکن ہم یہ کام نہیں کریں، ہم اپنے بھائیوں کو آپ کے ہاتھوں میں نہیں دیں. ہم تیار ہیں مرنے کے لیے، کر لو جو تم کر سکتے ہو ہمارے. اور کیا کر سکتے، ہمارے پاس بھی ایٹمی ہتھیار تھا اس وقت. تو بات یہ ہے کہ یہ ایک آپ سمجھے کمزوری ہے، نہیں خارجہ پالیسی کی نہیں، یہ ایک خود اعتمادی کی کمزوری ہے، یہ ایک خوف اور ڈر ہے. اس سے خارجہ پالیسی کا کوئی تعلق نہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے جو انسان میں ایک خود غرضی ہوتی ہے نا، یہ خود غرض ہم اب نہیں رہے. خود اپنی جو ایک ہماری ایک جو ایک عزت ہونی چاہیے نا، عزت نفس، ہمارے میں عزت نفس اب نہیں رہی. لیکن ہمیں کچھ پیسہ دے گا کوئی، ہم کہیں گے ٹھیک ہے آپ نے جو کچھ بھی کرنا ہے بس پیسہ دے دیں، آپ کر لیں ہمارے ساتھ. لیکن سر افغانستان کے لیے ہم نے بے شمار قربانیاں دی، ہمارا برادر اسلامی ملک ہے. اچھا سر، وہ لوگ یعنی ان کی خارجہ پالیسی اور ہماری جو ہے وہ میچ نہیں ہوتی. میں سے مراد یہ ہے کہ سر وہ ہم یعنی عوام یا ہم لوگ مطمئن نہیں ہیں، نہ وہ ہم سے مطمئن ہیں. اچھا پھر ابھی سر گورنمنٹ نے جو ہے وہ اسٹینڈ لیا ہے کہ جو افغان باشندے یا سر وہ جو لوگ یہاں رجسٹرڈ نہیں ہیں، وہ 31 تک سر ان کو ڈیڈ لائن دی ہے کہ وہ یہاں سے ہجرت کر جائیں. اس بارے میں سر آپ کیا کہیں گے؟ اس بارے میں تو ہم نے بہت واضح بیان دیا ہے، ہمارے پریس ریلیزز ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے. یہ مسلمان بھائی ہیں، مشکل میں ہیں، پناہ چاہیے انہوں نے، اور یہ کہاں کا اسلام ہے کہ آپ مسلمان بھائیوں کو اس طرح نکال دیں. تو ہم نے تو اس کی شدید مخالفت کی ہے، شدید تنقید کی ہے. بلکہ ہمیں تو دروازے کھلے رکھنے چاہیے کہ یہ ہمارا مسلمان ملک ہے، اسلام کے نام بنا ہے، اگر کوئی آنا چاہتا ہے آئے، ہم اس کی مہمان نوازی کریں. تو یہ تو ایک بالکل یعنی میری نظر میں یہ ایک بالکل غلط بات ہے، اور حکومت کو یہ فیصلہ فوری طور پر واپس لینا چاہیے. اور جو لوگ یہاں ہیں ان کو آپ ان کے لیے سہولتیں دیں، ان کو آپ ملک میں رہنے کے لیے آسانی پیدا کریں. ان کو جو بھی عارضی آپ کو اگر شناختی کارڈ دیتے ہیں وہ دے دیں، جب تک کہ ان کے اپنے ملک میں حالات ایسے نہ ہو جائیں کہ وہ اپنی مرضی سے واپس جائیں. آپ کو کوئی حق نہیں ہے کہ آپ جبراً ان کو آپ یہاں سے نکالیں. سر بطور سیاسی جماعت آپ چیئرمین ہیں مستقبل پاکستان پارٹی کے، تو میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا جیسے باقی سیاسی جماعتیں ہیں جب وہ عروج پر آتی ہیں تو اس میں سرمایہ دار، انڈسٹریلسٹ یا من پسند لوگوں کو نوازا جاتا ہے. آپ کیا کہتے ہیں کہ آپ بھی آگے یہی کریں گے؟ دیکھیں ہمیں اگر یہی کرنا ہوتا تو ہم سیاسی جماعت بناتے ہی. جی. اگر ہم نے یہ کرنا ہوتا ہے یا اگر ہم یہ کریں تو ہم اور باقیوں میں کیا فرق رہے. تو ہم تو دیکھیں ہمارے یہاں میری نظر میں اصولوں کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. اور کسی صورت میں بھی ہم اپنے اصولوں سے چاہے دیکھیں ہمیں اگر ایک ووٹ بھی نہ ملے تو ہم اپنے اصول نہیں چھوڑیں، اپنے اصول نہیں چھوڑیں. چاہے چلے ٹھیک ہے ہم یہاں کھڑے ہیں اور ہم نے عوام کو ایک پیغام دیا ہے کہ دیکھیں ہم یہ لوگ ہیں، ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. آپ اگر ہمیں
ووٹ دینا چاہتے ہیں تو دیجیے، لیکن ہم اس ووٹ کو لینے کے لیے غلط کام نہیں کریں گے. ہم کسی بڑے سرمایہ دار کو یا جاگیردار کو یا کسی بھی اور شخص کو ہم کسی طرح کی رعایت یا کسی طرح کا فیوریٹزم نہیں کریں گے. ہم اصولوں پہ چلیں گے. اصول ایک ہوگا، چاہے وہ مزدور کہیں کام کر رہا ہو یا چاہے وہ سب سے بڑا ملک کا جاگیردار ہو، دونوں کو ایک ہی لائن میں کھڑا کرنا ہوگا، کھڑا ہونا پڑے گا. اگر وہ کسی بھی حکومتی ادارے میں جائیں، دونوں ایک ہی لائن میں کھڑے ہوں. یہ ہمارا تصور ہے. سیاستدان جو ہیں وہ دعوے بہت کرتے ہیں، وعدے وعید بھی بہت کرتے ہیں، اور عوام کو ایٹ دا اسپاٹ الیکشن کے دنوں میں خاص طور پر بڑا مطمئن کرتے ہیں کہ ہم مثال کے طور پر کہ ہم یہ فلانی جگہ جو ہے اس کو صوبہ بنا دیں گے، یہ شہر ہے اس کو ڈویژن بنا دیں گے. جیسے آپ کا آبائی حلقہ ہے N108 تھا، پرانا N114 تھا، پھر N108 ہو گیا. انہوں نے بڑے عرصے سے کہا کہ ہم جو ہے وہ جھنگ کو جو ہے وہ ڈویژن بنا دیں گے، وہ آج تک نہیں یہ بنا سکے. اسی طرح سر پھر ہر گورنمنٹ نے جب بھی آئی سر انہوں نے کہا جی کہ ہم جنوبی پنجاب کو جو ہے نا وہ صوبہ بنا دیں گے. اچھا اس کے بعد سر PTI جو تھی اس نے بہت زیادہ کام کیا کہ ہم نے سیکٹریٹ بنا دیا. سر وہ یہی ہوا کہ وہ خوش کرنے کے لیے انہوں نے بورڈ لگائے، اس کے بعد پریکٹیکلی کچھ نہیں ہے. تو سر اس کے بارے میں آپ کی کیا پالیسی ہوگی کہ ملک کے انتظام کو چلانے کے لیے صوبے ہونے چاہیے، نہیں ہونے چاہیے؟ اگر نہیں ہوں گے تو سر مسائل کیسے حل ہوں گے؟ اس کے بارے میں اس کا ہماری بھی پالیسی اس کے بارے میں یہ ہے کہ جتنے ڈسٹرکٹ ہیں، آپ جتنے ڈویژنز ہیں کتنی ہے، 33 ہیں 34 کتنے ڈویژنز ہیں، آپ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں. بس سیدھی سی بات ہے. یہ سارے جو 4-5 صوبے ہیں ان کو ختم کریں، آپ ہر ڈویژن کو ایک صوبہ بنا دیں، اور تاکہ جو اس علاقے کے رہنے والے لوگ ہیں ان کی ضروریات اس ڈویژن کے اندر حل ہو جائیں. ان کو نہ اسلام آباد جانا پڑے، نہ لاہور، نہ کراچی، نہ پشاور، اپنے علاقے میں ہی ان کے مسئلے مسائل حل ہو جائیں. یہ میری نظر میں ہم نے اس کی تجویز کی ہوئی ہے. ہر ڈویژن کا آپ ایک صوبہ بنا دیں. یہ 4-5 صوبے جو آپ نے بنائے ہوئے یہ ختم کر دیں. یعنی زیادہ سے زیادہ ملک میں ہمارے صوبے ہونے چاہیے. تو سر بطور سیاسی جماعت یعنی سیاسی جماعت کے چیئرمین کے طور پہ آپ قوم کے نام کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اور اس کے ساتھ ساتھ تھوڑا سا ہم آپ سے یہ بھی سننا چاہتے ہیں کہ آخر یہ جتنے مسائل میں ہم گھرے ہوئے ہیں اور دن بدن ہماری جو ہے وہ مسائل بڑھتے جا رہے ہیں، ان کا حل اور آپ قوم کو پیغام کیا دینا چاہتے ہیں؟ پیغام تو آج جو آپ سے ساری بات ہوئی ہے یہ سارا پیغام ہی ہے سر. سو اس گفتگو کے دوران بہت سارے پیغام دیے گئے ہیں. تو میرے خیال میں آخر میں پیغام بس یہی کہا جا سکتا ہے کہ یعنی بہت مشکل سوال آپ نے کیا، پیغام کیا دیا جائے. تو دیکھیے پیغام یہی ہے کہ امید نہیں ہارنی چاہیے. میرے خیال میں مشکل سے مشکل وقت سے ہم گزر رہے ہیں، لیکن ہمیشہ اندھیرے کے بعد صبح آتی ہے، اور دعا یہ کرنی چاہیے کہ جو اب صبح آئے گی، آئندہ صبح جب آئے گی تو وہ ملک کے لیے بہتری لائے گی. انشاءاللہ یہ اسی چیز پہ میں گفتگو ختم کرتے ہیں کہ امید نہیں ہارنی چاہیے. چلیں جی، بہت شکریہ. ہمارے ساتھ موجود تھے مستقبل پاکستان کے چیئرمین انجینئر ندیم ممتاز قریشی کراچی اسٹوڈیو سے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ وہ اپنی گفتگو مصروفیات میں سے آج انہوں نے ہمیں وقت دیا اور بہت سارے موضوعات پر ہم نے اس سے حاصل گفتگو کی. امید کرتے ہیں کہ آئندہ بھی یہ بیٹھک جاری رہے گی کسی بھی اسٹوڈیو سے، اور قوم کو بھی اب چاہیے کہ وہ شخصیت پرستی چھوڑ کر حقیقت کی طرف جو ہے وہ گامزن ہو. جیسے وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ نہیں اقبال نا امید اپنی کشت ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساقی. بہت شکریہ. اپنا خیال رکھیے گا.